جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور سور پھونکیں گے تو پہلے نفخہ میں تو پوری دنیا پوری کائنات ختم، لیکن دوسرے نفخے میں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے زمین سے کون اٹھیں گے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من یشق عنہ القبر، کہ سب سے پہلا شخص میں ہوں گا، یعنی میرے یہاں کی سب سے پہلے زمین پھٹے گی اور میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اس کے بعد جو ہے پھر میرے ارد گرد جو لوگ لیٹے ہوئے ہوں گے وہ اٹھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور۔ اس سورت کا نام انشقاق ہے۔ پہلی آیت میں ہے اللہ پاک نے فرمایا اذا السماء انشقت، انشقت انشقاق سے ہی بنا ہے، انشقاق مصدر ہے، اس کے معنی آتا ہے پھٹنا، اور انشقت کے معنی آتا ہے پھٹ گیا۔ اس صورت میں بھی اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے انسان کے حالت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ انسان کے جسموں پر جو تغیرات ہوتے ہیں، انسان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو اگر انسان دیکھتا ہے اور جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو جب یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر کے مرنے تک بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو شروع میں وہ نطفہ ہوتا ہے، منی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اس میں ہڈیاں بنتی ہے، پھر اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ تغیرات ہو رہے ہیں۔ پھر انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک کھانا پینا، وہ ماں کا دودھ کھاتا پیتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو کھانے پینے کو شروع کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ تغیرات ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ دہر میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ نطفہ ہے وہ قابل ذکر کوئی چیز ہے، کوئی حقیقت ہے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے انسان کو پرورش کر کے اور سننے والا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے سننے والا دیکھنے والا انسان کو بنا دیا، قابل ذکر بنا دیا۔ یہی انسان بچپن سے ذرا سا اور آگے بڑھتا ہے، بچپن کے کھیل کود وہ زمانے میں ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا کے زمانہ گزرتا ہے، پھر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، کاروبار سنبھالتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور انسان جوانی کو پار کر کے کہولت کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کمزور تھا انسان، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد پھر طاقتور بنا دیا، جوان ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس طاقت کے بعد پھر اللہ اسے کمزور بنا دیتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے یہاں جانا ہے۔ تو یہ جو انسان کے ساتھ تغیرات ہو رہے ہیں، انسان ان تغیرات کو مانتا ہے کہ یہ سب دور سے ہم گزرتے ہیں،
تو جب یہ تغیرات ہو رہے ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، پھر حساب کتاب کا ہونا اور پھر جنت اور جہنم میں جانا، اس تغیرات کو کیوں نہیں مانتے؟ بس سمجھ آئی؟ اس صورت میں اللہ پاک نے قیامت کے مضمون کو اس انداز سے سمجھایا ہے کہ جب پیدا ہونے سے موت تک تمہارے اندر تغیرات ہو رہے ہیں اور یہ تغیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو اوپر والا ہے وہ کر رہا ہے، تو جب تم اس تغیرات کو مانتے ہو، دیکھتے ہو، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، تو پھر آگے کی جو تغیرات ہیں تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جو ذات یہ تغیرات کر سکتی ہے وہ ذات آگے کی بھی تغیرات کر سکتی ہے۔ شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ مختلف احوال آسمان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک حالت یہ ہے کہ آسمان سے کھال اتار لیا جائے گا، پھر کھال اتارنے کے بعد آسمان کی جو حالت ہوگی فکانت وردتن کے دھیان، وہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے گا آسمان، پھر اس کے بعد پھٹے گا۔ یہ مختلف حالتیں ہیں جو آسمان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کی بات سن لے گا، اپنے رب کا کہاں مان لے گا۔ آسمان اپنے رب کی بات سن لے گا۔ میرا ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ سننے کے لیے تو کان ہوا کرتا ہے جسے ہم لوگ سنتے ہیں، آسمان کو کون سا کان ہے جس سے وہ سنے؟ انسان کا ایک جز ہے، اس کے اندر جس ذات نے سننے کی صلاحیت رکھی ہے وہی ذات آسمان کے اندر بھی سننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی بھی مخلوق ہے جسے کان نہیں ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں سانپ کے بارے میں کہ سانپ کو آنکھیں تو ہوتی ہے لیکن سانپ کو کان نہیں ہوا کرتا، لیکن اس کے باوجود سپیرا جب وہ بین لے کر کے آتا ہے اور بجاتا ہے، وہ جہاں بھی سانپ ہو اژدہا وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ سوچے کان نہیں ہے لیکن سننے کی صلاحیت کیسے آ رہی ہے؟ کیسے وہ سن رہا ہے؟ اس کو ادراک کیسے ہو رہا ہے؟ احساس کیسے ہو رہا ہے؟ آگے اللہ پاک کہتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کی بات سن لے گا، وحقت، اور اسی لائق ہے۔ آسمان کیا پوری کائنات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اللہ کو مانتی ہے، چاروں ناچار ماننا ہی ہے۔ بہت سے مقامات پر جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب سمندر میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور طوفان آ گھیر لے اور کشتیوں پر جہازوں پر وہ سوار ہوں تو اس وقت انسان جو ہے سب کو بھول جاتا ہے اور کوئی یاد آتا ہے تو صرف اللہ یاد آتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کو طوفان گھیر لیتا ہے دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ساری کائنات تو اللہ کی محتاج ہے اور ساری کائنات اللہ کو مانتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو اور عبادت کو سمجھ نہیں سکتے۔ درخت کا پتا وہ جو ہل رہا ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، سمندر کی مچھلیاں وہ اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے، اور بلوں کی جو چوٹیاں وہ اللہ کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک درخت کے پتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وہ درخت پر رہتے ہیں، اور جب اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ اسے توڑ کر نیچے پھینک دیتا ہے کہ تم نے میری یاد ختم کر دی، اب تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، اور اس کے بعد پھر اسی کو حقیقت نہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ پتا سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، چونکہ میدان محشر میں سب کو جمع ہونا ہے، اور میدان محشر جو سرزمین شام ہے، میدان محشر وہیں قائم ہونے سے پہلے بات آئی ہے، تو یہ شام کی جو سرزمین ہے تو شام کی سرزمین میں سارے لوگ اولین آخرین جمع ہو جائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس شام کی زمین کو پورے کھینچ دیں گے، بہت دور تک لے جائیں گے، اولین آخرین جمع ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی زمین رہے گی یا دوسری زمین رہے گی؟ قرآن کریم میں 13 پارے میں اللہ پاک نے فرمایا آخر صفحے میں یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، مطلب یہ زمین نہیں رہے گی، کوئی دوسری زمین ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ زمین جو ہوگی وہ زمین بالکل سفید ہوگی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جس وقت زمین بدلی جائے گی تو اس وقت لوگ کہاں رہیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب لوگ پل صراط کے پاس میں رہیں گے۔ تو جب زمین بدلی چلی جائے گی پھر میدان محشر میں سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور سور پھونکیں گے تو پہلے نفخہ میں تو پوری دنیا پوری کائنات ختم، لیکن دوسرے نفخے میں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے زمین سے کون اٹھیں گے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من یشق عنہ القبر، کہ سب سے پہلا شخص میں ہوں گا، یعنی میرے یہاں کی سب سے پہلے زمین پھٹے گی اور میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اس کے بعد جو ہے پھر میرے ارد گرد جو لوگ لیٹے ہوئے ہوں گے وہ اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مدینہ میں جو لوگ مدفون ہیں اور مکہ میں جو لوگ مدفون ہیں وہ سب کے سب اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پوری دنیا کے لوگ اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا فوق سا کہ سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا جنت کا لباس، تو سب سے پہلے جنت کا لباس جس کو پہنایا جائے گا وہ میں ہوں گا، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جس آدمی کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے، کافروں نے جب آگ میں ڈالا تھا تو ان کے جسم سے کپڑا کھینچ لیا تھا، نکال لیا تھا، تو اللہ ان کے اعزاز میں، اکرام میں سب سے پہلے کپڑا میدان محشر میں ان کو پہنائیں گے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائیں گے۔ سمجھا؟ دونوں حدیث میں لگتا ہے بظاہر تعارض ہے، لیکن تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا جب میں قبر سے اٹھوں گا، ابھی کوئی دوسرا اٹھا نہیں ہے، تو سب سے پہلے مجھے پہنا دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پہنایا جائے گا تو سب لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو میدان محشر میں سب سے پہلے ان کو پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث کا مطلب۔ تو اللہ پاک زمین کو کھینچ کر بہت دراز کر دیں گے تاکہ سب اولین و آخرین جمع ہو جائے۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اگل دے گی، ڈال دے گی ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر ہے اور زمین خالی ہو جائے گی۔ یہ دو مرتبہ ایسا ہوگا، ایک تو قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنے دفینے ہیں، سونے اور چاندی، زمین تمام کو اگلے گی۔ اور ایسا ہوا، دیکھیں پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کوئلے کے بارے میں، لیکن زمین سے کوئلہ نکلا کہ نہیں؟ ایسے ہی تانبے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، پیتل کے بارے میں پتہ نہیں تھا، پیٹرول کے بارے میں پتہ نہیں تھا، جو ہمارے زمانے میں گیس ہے گیس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلی ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین سے سونے اور چاندی کے ڈھیر نکلیں گے۔ زمین تو زمین ہے، بلکہ وہ جو دریا ہے نا، دریا فرات سے بھی سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ غالباً آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دریائے فرات کا پانی خشک نہ ہو جائے اور اس دریا سے سونے کا پہاڑ نہ نکل جائے، اور اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے گھمستان کی لڑائی ہوگی اور خوب لڑیں گے لوگ، حتیٰ کہ 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ اب سوچیں آج کی دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی بہت حد تک خشک ہو چکا ہے، البتہ سونے کا پہاڑ ابھی نہیں نکلا۔ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے بھی ایسا ہونے والا ہے کہ یہ ہوگا، اس کے بعد آگے حضرت مہدی آئیں گے۔ تو زمین کے اندر ایک تو یہ جو خزانے ہیں، زمین اپنے خزانوں کو نگل دے گی، بہت سارا خزانہ ہے، سونا چاندی، قارون جو دفن ہوا اس کا پورا جو خزانہ گیا، یہ سب نکلے گا نا، تاکہ لوگوں کو رہنے میں اور آسائش کے ساتھ آرام کے ساتھ رہ سکے، یہ سب کچھ نکلنے والا ہے۔ ایک وقت تو یہ ہوگا، اور دوسرا موقع کیا ہے کہ زمین تمام چیزوں کو اگل دے، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا۔ پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اس وقت سب لوگ ختم، دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو زمین تمام مردوں کو نکال دے گی باہر۔ یہاں پر مراد یہ ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اگل دے گی ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین مان لے گی اپنے رب کی بات، وَحُقَّتْ، اور زمین اسی لائق ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
اے انسان بلا شبہ تو اپنے رب کے پاس پہنچنے کے لیے ایک طرح کی کوشش کر رہا ہے. کوشش کس طرح کی کوشش ہے؟ یا تو کوشش اچھی ہے یا کوشش خراب ہے. اگر انسان نیک عمل کر رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، ایک طرح کی کوشش ہوئی. اور ایک کوشش ہے کہ انسان برائی کر رہا ہے، جتنے کفار ہیں فجار ہیں، یہ کوشش ایک کوشش ہوئی. تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کوشش دو ہی طرح کی ہے، یا تو اچھی کوشش یا تو بری کوشش. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَمُلَاقِيهِ، انسان اس سے مل جائے گا. کس سے ملے گا؟ انسان اپنی کوشش سے ملے گا. اگر اچھا کیا ہوگا اس کے سامنے موجود ہوگا رزلٹ، اور اگر انسان نے برا کیا ہوگا تو اس کا بھی رزلٹ سامنے نام اعمال کی شکل میں موجود ہوگا. مفسرین نے ہی ضمیر کا دوسرا مرجع بیان کیا ہے. فَمُلَاقِيهِ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے. انسان جو کوشش کر رہا ہے ایک نہ ایک دن، چاہے انسان اچھی کوشش کرے چاہے بری کوشش کرے، پروردگار عالم سے مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیں گے، اچھائی کا برائی کا. اب وہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جس شخص کو نام اعمال دیا گیا اس کے داہنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس کا حساب آسان لیا جائے گا. دیکھیں فرشتے نیک لوگوں کو جو نام اعمال دیں گے تو سامنے سے آ کر کے دیں گے اور اعزاز اور اکرام کریں گے. جیسے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں تو جو پروگرام وغیرہ ہوتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے سب کے سامنے ان کو دیا جاتا ہے، یہ اعزاز ہے. تو نیک لوگوں کو جو نام اعمال دیا جائے گا فرشتے آئیں گے اور سامنے کر کے دیں گے بالکل، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، اس کا حساب عنقریب کیسا لکھ لیا جائے گا؟ آسان حساب. آسان حساب کیا ہے؟ حدیث پاک میں مسلم شریف وغیرہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب ہلک. ایک روایت میں ہے من حوسب یوم القیامہ عذب، جس آدمی سے حساب لیا گیا قیامت کے دن وہ آدمی گرفتار ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حساب لیا جائے گا. اب اگر ہم لوگوں سے حساب لیا جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہو جائے گا، تو ہم لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے. پوچھنے کا مقصد ان کا یہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کچھ اور مراد ہے، حساب یسیر کچھ اور ہے. حساب یسیر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ بس دیکھیں گے فلاں ابن فلاں، وہ حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، بس یہی ہوگا. یہ حساب یسیر. اگر اللہ پوچھنے لگے نا کہ یہ تم نے کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، فلاں جگہ کیوں گئے تھے، یہ غلط کام کیوں کیا تھا، نماز کیوں چھوڑی تھی، تب پکڑا جائے گا. لیکن حساب یسیر یہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے بس یہ حساب ہوگا. صرف اللہ نام پکاریں گے فلاں ابن فلاں آ جائے، پھر اللہ کہ اچھا تو وہ دی جاؤ، یہ حساب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آپ میرا حساب آسان لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ اصل میں امت کو تعلیم دینا تھا کہ تم دعا سیکھ لو اور یہ دعا مانگا کرو. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس مسرورا، خوشی خوشی. اپنے گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جو اس کی بیویاں ہوں گی تو گھر والیاں ہیں وہ، تو ان کے پاس جب پہنچے گا نا تو خوشی خوشی پہنچے گا. ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اس کے رشتہ دار لوگ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے یہ جائے گا تو ان لوگوں سے ملے گا، خوشی خوشی ملے گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں جو ان کے رشتہ دار لوگ ہوں گے نا یہ ان کے پاس جا کر دکھائے گا. جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، لو یہ میرا نام اعمال ہے پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا اور میرا حساب اچھا ہوگا. تو وہ میدان محشر میں لوگوں سے ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال جس شخص کو دیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے پشت کے پیچھے سے. پشت کے پیچھے کا مطلب فرشتے پیچھے سے آئیں گے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے پیچھے سے رہ کر کے. اصل وجہ یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے کہ تم لوگ نافرمان ہو، ناہنجار ہو، اللہ کے مجرم ہو، لہذا تم اس لائق نہیں ہو کہ ہم تمہارے سامنے آئیں. ہمارے ہاں جو لوگ گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے تو اگر ہمارا اپنا ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے تو ہم کتنے اچھے سے ملتے ہیں. اگر اپنا نہیں ہوگا، اگر دشمن ہو تو ہم ملنا نہیں چاہیں گے، اور اگر اپنا نہیں ہوا دور دراز تو کوئی ایسے آدمی آ گیا تو ہم اس کو ٹال کے اس کو کچھ بہانہ کر کے اس کو بھیج دیں گے.
یہی صورتحال پیش آنے والی ہے کہ جو اہل ایمان ہے، اہل ایمان کے فرشتے دوست ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرشتے اس کے بعد دوست ہیں۔ فسوف يدعو ثبورا، اب یہ بندہ پکارے گا، کیا پکارے گا؟ ثبورا، موت موت پکارے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 18ویں پارے میں فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تم ایک موت کو نہ پکارو، تم لاکھوں کروڑوں موت کو پکارو، لیکن موت آنے والی نہیں ہے، موت یہاں نہیں آنے والی۔ تو فسوف يدعو ثبورا، وہ بندہ پکارے گا ثبورا، موت موت، ہلاکت ہلاکت۔ بعض علماء نے ترجمہ ہلاکت کا بھی کیا، ہلاکت کا مطلب میں ہلاک ہو جاؤں، مر جاؤں، برباد ہو، وہی مطلب ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوگا سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلے مارنے والی آگ میں۔ کس میں جائے گا؟ یعنی جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسرورا، خوش رہا کرتا تھا، یعنی دنیا میں اتنا مگن رہتا تھا کہ آخرت کو بھلا دیا تھا۔ اس لیے اس بندے کو یہ سزا ملی ہے کہ اب جہنم میں جائے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ لوٹ کر ہرگز نہیں جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کافروں کا یہ گمان ہے، بلکہ یقین ہے، مریں گے تو ضرور، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اللہ کے یہاں جانا نہیں ہے، حساب کتاب ہونا نہیں ہے۔